ہم کوئی بھی لفظ، میں خاص طور پر ایسا استعمال نہیں کرنا چاہتا جو کہ کسی بھی عالم کی اس میں کسی بھی زاویے سے توہین یا تنقیص یا تنقید ہو۔ البتہ مجھے آپ سے بھی اختلاف ہے، اور شیخ معراج نے جو بات کہی ہے اس سے بھی کہیں نہ کہیں میں چاہوں گا کہ اپنی بات کو شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آتے ہیں اب لکھنؤ کی کانفرنس کے بارے میں۔ جناب، لکھنؤ کی یا جو دوسری کانفرنسز ہمارے یہاں 100% نہیں ہو پا رہی ہیں، یا وہ کہیں نہ کہیں جو کمی نظر آ رہی ہے فیلئر کی، اس کی کچھ وجوہات تو دیکھیے شیخ معراج نے بھی اس پر ذکر کیا ہے، بلکہ ایک ویڈیو عبدالغفار مدنی صاحب کی ایک کانفرنس کی پچھلے دنوں بڑی سرکولیشن میں تھی، اس میں اس کا جواب موجود ہے کانفرنسز کی ناکامی کا۔ ایک آدمی نے آپ کو بلایا ہے، آپ کے لیے باقاعدہ طور پر انتظام کیا ہے۔ جب وہ بلاتا ہے نا آپ کو، اور آپ یہ سمجھتے ہیں معذرت کے ساتھ، نہایت ہی معذرت کے ساتھ، کسی پہ واللہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اہل حدیث کی شان ہو، اہل حدیث کی طاقت کا اظہار ہو، اہل حدیث کا بول بالا ہو، اہل حدیث سلفی منہج کی جس طریقے سے نشر و اشاعت اس بندہ ناچیز نے کی ہے، اس سے بہتر کہ اللہ تعالیٰ کرنے کی لوگوں کو توفیق دے۔ تو جب آپ کو کوئی بلا رہا ہے، عبدالغفار سلفی صاحب کو اسٹیج پر اس نے پکڑ لیا کہ آپ نیچے نہیں اتر سکتے، ہم نے آپ کو بلایا ہے، کیونکہ جب آپ اتر کے چلے جائیں گے تب آپ اللہ کے بندے، یہ پوری عوام آپ کو دیکھنے کے لیے آئی ہوئی، یہ بھی چلی جائے گی۔ تو جو علماء آپ کو بلا رہے ہیں، یا علماء کو، بڑے علماء کو بلاتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف تقریر کے لیے نہیں بلایا جاتا، بلکہ آپ کی مشارکت کے لیے بلایا جاتا ہے، آپ کے وجود کے لیے بلایا جاتا ہے۔ آپ کی وجودگی یا آپ کا وہاں پر موجود ہونا اس بات کی ضامن ہوتی ہے کہ یہ کانفرنس کامیاب ہے۔ تو آپ اکیلے شخص کانفرنس کامیاب کرتے ہو، تو اس لیے آپ کا صرف آدھے گھنٹے تقریر کر کے وہاں پر چلے آنا اور چلے جانا، یہ میری رائے میں جس طریقے سے اس سلفی صاحب کو اسٹیج پر وہ کہتے ہیں نہیں آپ اتر کے دیکھیں، انہوں نے کہا میری گھر کی نوکری ہے، میں وہ چلا جاؤں گا، یہ چلا وہ جاؤں گا، انہوں نے کہا نہیں، یہ غلطی ہے، یہ زیادتی ہے ہمارے ساتھ۔ آپ کو بلایا ہے تو آپ تھوڑا سا اس کانفرنس کو وقار بخشیں، جس طریقے سے اہل حدیثوں کی آپ شان سمجھے جاتے ہیں، اس کانفرنس کی آپ شان بنیں، اور ہیں شان، علماء شان ہوتے ہیں۔ تو علماء کو یہ چاہیے کہ وہ 100% اپنا دیں، صرف یہ نہ کریں کہ آدھے گھنٹے کی تقریر کے لیے ہم چلے گئے وہاں پر، اور باقی ہم اپنے کاموں میں، مجھے چونکہ کسی سے ملنا تھا، میں فلانے کام کے لیے مجھے جانا تھا، تو یہ کام آپ کرتے رہیں بھائی، لیکن ایک آدمی نے، ایک کسی آرگنائزر نے آپ کو آپ کے کام کے لیے نہیں بلایا ہے، آپ کو تقریر کے لیے بلایا ہے، آپ کو کانفرنس میں شرکت کے لیے بلایا ہے۔ اب آپ اگر مصلحت پسندی کا یہ کہیں گے کہ نا عاقل بہت غلط بول رہا ہے، تو معذرت کے ساتھ میں بہت ہی شرمندگی سے، بہت ہی عاجزی سے آپ سے پھر میں معافی مانگ لوں گا، لیکن ہمیں اس اسلوب کو، اس فیشن کو چینج کرنا ہوگا۔ اور یہ بات کون علماء تک پہنچائے گا؟ یہ آپ جیسے لوگ پہنچائیں گے۔ آپ کہیں علماء سے کہ جب آپ کو کوئی آرگنائزر، محمد عاقل ہو، ندیم دہلوی ہو، ندیم لکھنوی ہو، آپ کو بلا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے کانفرنس کے مہمان ہیں، تو کانفرنس میں آپ 100% دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ چند لمحات کے لیے پھر لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ تو جو کانفرنس کی ناکامی ہے، اس کی بنیادی وجہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک تو جمعیتوں کا تال میل نہیں نظر آ رہا، اور یہ تال میل بھی اب آپ وکالت مت کیجیے گا، کیونکہ دلی کی کانفرنس میں بھی یہ تال میل نہ ہونے کی وجہ سے ناکامی رہی تھی۔ لے کر چلے، سب کو ساتھ اپنے
دامن میں سمیٹ کر رکھے. یہ علماء کا کام ہے کہ ان پروگراموں کو کامیاب بنائے، نہ کہ صرف تقریر کامیاب ہو. ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ تقریر کامیاب تو ہم کامیاب نہیں، کانفرنس کامیاب ہونی چاہیے. یہ میرا میں معافی چاہوں گا، میری میں نہ بہت لمبی نہ ہو جائے، اس لیے بہت بہت شکریہ مجھے موقع دیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور پھر ایک بار بہت ہی ادب اور شائستگی سے معذرت، اور کسی کی اگر دل آزاری ہوئی ہو، لیکن یہ صرف الفاظ اس لیے کہے گئے ہیں کہ ہماری جماعت کا وقار اور اس کا اقبال مزید بلند ہو. ماشاء اللہ، بہت خوب. ایسا ہے کہ یہ شروع سے جو 7 منٹ کی آپ کی گفتگو ہے، تقریر نہیں ہے، یہ افتتاحی کلمات ہیں کسی کانفرنس اور سیمینار کے. تو اس کو میں بھیجتا ہوں چند جگہوں پہ، اور بڑی کانفرنسوں میں جو افتتاحی کلمات کرنے والے علماء ہیں نا، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. لیکن کچھ باتیں آپ کی اتنی قیمتی ہیں جو افتتاحیہ کلمات کے طور پر پیش کی جا سکتی ہیں. اور زندہ باد اس کے لیے عاقل بھائی، زندہ باد. تو لیکن بہرحال یہ بہت شاندار آپ کا تبصرہ ہے، اور میں اس کی پرزور تائید کرتا ہوں. علماء کو تقریر کر کے چلے نہیں جانا چاہیے. اور شیخ عبدالغفار کو جو پکڑا تھا اسٹیج پر، اس کی بھی یہی وجہ تھی کہ وہ جا رہے تھے اور تقریر مختصر کر رہے تھے، اور لوگ اعلان کر کے بلائے تھے، امیدوں سے بلائے تھے. کچھ لوگ علماء کو دیکھنے آتے ہیں، کچھ سننے آتے ہیں، ملنے آتے ہیں، بات چیت کرنے آتے ہیں. تو علماء کو رکنا چاہیے، اور اس کی تو میں بھرپور تائید کرتا ہوں. اور دوسرا، کوئی کام یا ملنا جلنا کسی سے، یہ ثانوی حیثیت ہے. جس نے بلایا ہے اس کے حساب سے آپ رہیے، اس کی تو بھرپور تائید کی جائے گی. اور اس جرأت کے اظہار کے لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، الحمدللہ. اور لوگوں کے پاس بھیجتا ہوں ابتدائی کلمات کے لیے، اس سے فائدہ اٹھائیں کانفرنسوں کے آغاز کے ٹائم. اور بہت شاندار ہے. زندہ باد. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.